ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما بعد، اس مبارک مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک کے ساتھ برادر حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر چند آیات کی تلاوت کریں. فضل مشکور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جزاك الله خير. بارك الله فيكم وتقبل الله جهودكم. بارك الله في علمكم وعملكم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير. اس تلاوت کے لیے مرکز ECWC جو کہ جمعیت اہل حدیث بالاکم برانچ ہے، سینٹر کی جانب سے میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں. اہلا و سہلا و مرحبا بکم. اس نشست میں الحمدللہ آج ہمارے مابین ایک بہت ہی عظیم شان موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے فضیلت الشیخ دکتور انصر الدین مکی حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں، جو مکہ المکرمہ ام القریٰ جامعہ ام القریٰ کے فارغ سے ہیں، اور الحمدللہ آپ عربی زبان میں ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہیں. نیو کالج میں تدریس کی خدمت انجام دیتے ہیں اور مرکز العلوم والحکم للدعوۃ والارشاد کے نائب رئیس کی حیثیت سے کئی سالوں سے الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کے پیغام کو لوگوں تک لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے
خدمتوں میں برکت عطا فرمائیں اور آپ کے تمام جہد کو اللہ تعالیٰ قابل قبول فرمائیں اور امت کو بہت عرصے تک آپ کے علم سے استفادہ پہنچاتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ موضوع بھی اس مناسبت سے چنا گیا کیونکہ ابھی ہم لوگ دیکھے ہیں چند ہفتوں کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر جو کچھ بھی ہوا ہے اور لوگ جو 150 سال کا جشن منا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو 1500 سالگرہ کے نام پر منا رہے تھے، اس کے پیچھے کیا اصلیت ہے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کہاں تک دین سے ثابت ہے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کا جو دعویٰ ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی شروط اور تقاضے کیا ہیں، اس عنوان پر میں فضیلت الشیخ دکتور انصر الدین مکی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے سامنے اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وقال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تمام قسم کی ستائشیں و تعریفیں وہ بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو آسمان زمین کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ الہاشمی پر درود و سلام ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اور ان لوگوں پر جن لوگوں نے ان کی اتباع کی قیامت تک۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، مجھے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکریہ بجا لانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہترین، ایک سنہرا موقع عطا کیا تاکہ آپ حضرات کے ساتھ مل بیٹھیں اور جو بھی معلومات اللہ نے ہمیں دی ہے ان میں سے بعض باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنے کی اللہ نے جو توفیق بخشی ہے، اس کے لیے میں بارگاہ عزتی میں دستبردار ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں ام القریٰ کا فارغ نہیں بلکہ کلیۃ الحرم المکیہ شریف جو ایک حرم کا ایک ادارہ ہے اس سے ہم نے پڑھائی پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ اکبر، کیا ہی بہترین موضوع کا انتخاب ہوا ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے جسے ہم سنتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل نیا موضوع ہے، اسے تو سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ موضوع جتنا اسے سنا جاتا ہے اتنا ہی اس میں مزہ آتا ہے، اسے بار بار سننے کو دل کہتا ہے، کیونکہ یہ موضوع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس کا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ورد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی واقعات،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم مسلمان دل و جان سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو دل چاہتا ہے کہ بار بار سنیں، اور جیسے جیسے سنتے جاتے ہیں دل میں جو غبار چڑھ گیا ہے، دل میں جو زنگ چڑھ گیا ہے، وہ پگھلنے لگتا ہے اور دل تر و تازہ ہوتا ہے. کیونکہ کسی بھی فرد کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور مل بیٹھنے کی خواہش، یہ ہر بندے مومن کے دل میں ہوتی ہے. اگر کسی کا دل اس سے خالی ہے تو جان رکھیے گا کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، یہ ہمارے لیے لائف لائن ہے. اس کے بغیر مومن کے ایمان کے لیے پنپنے کے لیے کوئی سہارا نہیں. مومن کا ایمان اسی وقت پنپتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، یہ ساری چیزیں ہیں جنہیں جڑ کر ایک بندے مومن کا ایمان مکمل ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ موضوع ایسا ہے جسے بار بار سننا چاہیے، تاکہ دل میں جو زنگ چڑھ جاتا ہے دنیا کے ریل پیل میں، دنیاوی چیزوں میں پڑ کر دنیا کمانے کے پیچھے، تو ان زنگوں کو اتارنے کے لیے ایک بہترین طریقہ، ایک بہترین نسخہ، ایک بہترین علاج، ایک بہترین ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ محمد رسول اللہ کا ذکر سنتے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر بیان کرتے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے جائیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں نہ کہ صرف ہم کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن نے جا بجا کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی قرآن نے کئی ایک مقامات پر قرآن نے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم قرآن نے کئی جگہ دی ہے. آپ قرآن پڑھتے جائیے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ بار بار کہتا ہے کہ اس رسول کو، کبھی کہتا ہے کہ اس سے محبت کریے، کبھی کہتا ہے کہ یہ اخلاق کے اونچے معیار پر فائز ہے، کبھی کہتا ہے کہ ایمان مکمل ہونا ہے تو ان کی اتباع کرنی ہے، کبھی یہ بھی کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے لوگوں، اگر تمہارا دعویٰ ہے، تم یہ کہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، سبحان اللہ، یہ آیت کے اندر اتنی خطرناک اور گہرے معنی ہیں کہ آدمی اس پر غور و خوض کرے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. چونکہ اللہ سے محبت کو نہیں کرتا، اللہ سے محبت کو نہیں کرتا، ہر انسان کرتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا پیرو ہو. اس کے پاس اس کے دل میں اللہ کی محبت، خدا کی محبت، ایک کریٹر کی محبت، ایک جس نے اسے بنایا، آسمان زمین کو بنایا، یہ ستاروں کو بنایا، یہ حجر شجر جو بھی وجود میں ہے، جسے جس نے بنایا، اس کی محبت انسان کی فطرت میں موجود ہے. یہاں تک کہ جو لوگ خدا کا بھی انکار کرتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہتے ہیں. ہاں، دنیاوی بعض چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، بعض چیزوں میں بیلنس نہیں کرنے کی وجہ سے، اس کے بارے میں صحیح گائیڈ لائنز، ڈائریکشنز ان کے پاس نہیں ہونے کی وجہ سے وہ خدا کا انکار کر بیٹھتے ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اللہ نے کہا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْ بِهَا أَنفُسُهُمْ. وہ لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں جبکہ دل کے گہرائی میں، ان کے نفس کے گہرائی میں یہ چیز تیقن کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، یہ چیز یقین کی حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. تو جن لوگوں نے بھی خدا کا انکار کیا، ایک دنیاوی خواہشات کی وجہ سے، ایک ریاست قیادت کی وجہ سے، بادشاہت کی وجہ سے، جیسے نمرود کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، جیسے فرعون کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں،
یا پھر مذہب کے غیر ضروری تجدیدات کی وجہ سے، مذہب کے نام پر جن لوگوں نے لوگوں کو لوٹا ان کے شکنجے سے بچنے کے لیے لوگوں نے خدا کا انکار کیا. جیسے ہم یورپ کی دنیا میں دیکھتے ہیں، عیسائی مذہب کے نام سے جیسے انہیں لوٹا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے لوٹنے سے بچنا ہے تو ان کے دین ہی کو خرابت کہہ دیجیے. بس دین کے نام سے لوگ کہنا کہیے کہ ہم دین مانتے نہیں. یہی کچھ اب ہم ہمارے ہندوستان میں بھی دیکھتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو نادنگر کہتے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں، خدا کو نہیں مانتے، تو انہیں اصل میں یہ چیز کرنے پر مجبور کرنے والی چیز کون سی ہے؟ وہ یہی ہے کہ برہمنوں نے دین کے نام سے جو کچھ ان کے ساتھ کیا. اس انداز سے انہوں نے کہا کہ تم نچلے طبقے سے ہو، تم ہمارے مندروں میں آ نہیں سکتے، ہمارے خدا کو چھو نہیں سکتے، ہمارے گھروں میں آ نہیں سکتے، ہمارے یہاں بیٹھ نہیں سکتے، ہمارے برتن استعمال نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی تمہاری کچھ بھی اوقات نہیں. جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں نے خدا کا انکار کیا. ورنہ انسان اگر اسے سلیقے سے چھوڑ دیا جائے وہ ایک اللہ کی اور ایک طاقت کے پیچھے پڑا رہتا ہے. اس کی سیدھا مثال آپ جائیے انڈمان نکوبار کے آئی لینڈ میں جو ٹرائب پیپل رہتے ہیں ان کے پاس خدا کا تصور موجود ہے. وہاں پر کوئی سائنس ٹیکنالوجی نہیں، وہاں پر کوئی تعلیم دینے والا آیا نہیں، وہ لوگ تو بالکل اپنی فطرت میں ہیں. تو ان کے ہاں یہ طاقت کی طرف رجوع کرنے کا تصور کہاں سے آ گیا؟ اب جائیے افریقہ کے ادغال خطرناک جنگلات میں مختلف قسم کے ٹرائب رہتے ہیں، جا کر دیکھیے ان کے پاس بھی وہ ایک طاقت کی طرف رجوع کرنے کا مانتا ہے. تو انسان بطور فطرت ایک اللہ کی اتباع کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے. تو یہاں پر جب کہا گیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس سے مراد ساری انسانیت، اس سے مراد ساری انسانیت، جو کچھ بھی یہ طاقت جو اوپر ہے جسے مانتا ہے، ان تمام لوگوں کو بلا دیا گیا. بلا کر کہا گیا کہ اگر تم واقعی محبت کرتے ہو تو تمہارے لیے ایک ہی سلیوشن ہے، ایک ہی راستہ ہے، دوسرا نہیں. وہ سلیوشن یہ ہے کہ تم میرے بھیجے ہوئے رسول جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے، جنہیں اللہ نے مکے میں پیدا کیا اور مدینہ ہجرت کر گئے، وہاں وہ انتقال کر گئے، ان کی اتباع کرنا لازمی ہے. تو ساری انسانیت کو بتا دیا گیا کہ تمہاری جو محبت کی باتیں تم کر رہے ہو، یاد رکھو وہ مکمل نہیں ہوگی جب تک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع نہیں کر لیتے. وہی بتائیں گے کہ میری کیا چاہت ہے، میں کون سی چیزوں کو پسند کرتا ہوں، کون سی عبادات کو مقبول رکھتا ہوں، میں کیسے اخلاق کو پسند کرتا ہوں، کیسے انسان کی زندگی ہونی چاہیے. یہ ساری تفصیلات یہی تمہیں بتانے والے ہیں، ہے نا. قل، اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان اور جن کو اللہ نے بنایا میری عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے. تو اللہ کی عبادت کیسی ہوگی؟ یاد رکھ لیں، اسے بتانے والے ایک ہی فرد ہے جن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے اللہ کی محبت کا اعلان کر کے، اللہ کی محبت کا ایک وسیلہ دے کے بتایا کہ بھائی دیکھو اس کے اندر آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. تو ہم قرآن میں جا بجا پڑھتے ہیں. اللہ نے کبھی کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی. کہا بلا شبہ آپ اخلاق کے اونچے معیار پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق انتہائی عمدہ ہیں. آپ کے اخلاق جو دین میں نے بھیجا ہے اس کے بالکل مطابق ہیں، جو کتاب میں نے نازل کی اس کے بالکل اس سے جڑی ہوئی ہے. آپ اخلاق کے اونچے معیار پر فائز ہیں. اللہ نے اجرا ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ اکبر. اللہ دیکھیے قسم اٹھاتا ہے ستاروں کی، قسم اٹھاتا ہے سورج کی، قسم اٹھاتا ہے چاند کی، قسم اٹھاتا ہے آسمان زمین کی، قسم اٹھاتا ہے قیامت کی، قسم اٹھاتا ہے زمانے کی. ان تمام چیزوں پر اللہ قسم اٹھاتا ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ ساری غیر معمولی مخلوقات ہیں. جو بھی مخلوق غیر معمولی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ ان چیزوں کی قسم اٹھائیں اور اس کے بعد اس کے متعلق پیغام دیں،
ہے نا. ساری مخلوقات جن پر اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی غیر معمولی ہے نا. والعصر والضحى والقارعة والحاقة ہے نا. اللہ نے مختلف مقامات پر قسم اٹھائے تو معلوم ہوا کہ غیر معمولی مخلوقات ہیں. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بھی قسم اٹھایا. کہا وَلَعَمْرُكَ آپ کی زندگی کی قسم. إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ یہ لوگ پاگلوں کی طرح بھٹکے پھر رہے ہیں, حیران پریشان ہیں, راستہ نہیں معلوم, گم گشتہ ہو گئے ہیں, صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قسم اٹھائی تو اس سے سمجھ رکھنے والے, قرآن کا ذوق رکھنے والے, تاریخ پر گہرا نظر رکھنے والے, حدیث کا علم رکھنے والوں کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غیر معمولی ہے. اس لیے تو اللہ نے ان پر قسم اٹھائی ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. کتنی بہترین باتیں دیکھی. اللہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر فریفتہ ہونے والی یہ قوم, آپ پر وارے جانے والی یہ قوم جو تمہارے آس پاس ہوتی ہے, اصل میں ان لوگوں کو آپ کے اخلاق نے لبھا لیا ہے. یہ لوگ آپ کے اخلاق کے دیوانے ہو گئے ہیں. آپ کے اخلاق, آپ کی بات چیت, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا انصاف, آپ کا عدل, آپ کی دلیری, آپ کا صبر, آپ کی جتنے بھی عمدہ, جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں نا, ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں ان کے اخلاق چمکتے ہیں. گفتگو نوح کی ہو تو ان کا صبر یاد آتا ہے, گفتگو موسیٰ کی ہو تو ان کا فرعون سے جھگڑنا یاد آتا ہے, اور سمندر کو دو ٹکڑے میں چاک کرنا یاد آتا ہے. گفتگو اگر ابراہیم کی ہو تو توحید یاد آتی ہے. اگر گفتگو عیسیٰ کی ہو تو یہودیوں کی مکر اور ان کے خلاف کھڑے ہو کر عجیب و غریب معجزہ کا سرزد ہونا کہ آسمان میں اڑا دیے گئے, اور ان کے مختلف معجزات یاد آتے ہیں. لیکن اگر محمد رسول اللہ کا ذکر آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یاد آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے مجسمہ تھے. دیکھیے اللہ نے کیا کہا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آس پاس یہ لوگ جو آپ سے غیر معمولی جو محبت کرتے ہیں نا, وہ اس لیے کہ ہم نے آپ کو بہت ہی نرم دل دیا ہے. آپ سخت آدمی نہیں ہیں, آپ کے الفاظ سخت نہیں ہیں, آپ کی بات چیت سخت نہیں ہے, آپ کا رہن سہن تند نہیں ہے. آپ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, لوگوں کو لبھاتے ہوئے چلتے ہیں. آپ کے چہرے کو دیکھ کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا, آپ کی بات چیت کو دیکھ کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اس خانہ بدوش بدو اب جنہیں رہنے سہنے کا سلیقہ نہیں جاننا, اس کا کوئی علم نہیں رہا ان کے پاس, ان لوگوں نے آپ کو دیکھا تو سب کچھ سیکھ لیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق تھے. اس لیے کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ اگر آپ سخت ہوتے, تند ہوتے, سخت دل ہوتے تو آپ نہیں دیکھتے کہ یہ آپ کے آس پاس ارد گرد گھوما کرتے ہیں نا, آپ کے نام پر جان دینے کے لیے جو لوگ تیار ہیں, ایسے لوگ آپ کے سامنے جمع نہیں ہو سکتے. یہاں پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی, ساتھ ساتھ صحابہ کی مقدس جماعت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ آپ کے اخلاق کے اوپر فریفتہ ہونے والی قوم آپ سے اتنی محبت کرتی ہے, اتنی محبت کرتی ہے کہ آپ جو کچھ بھی کہیں گے کرنے کے لیے تیار ہے. تو کیا کریے گا, آپ کیا کریے گا, کہا اللہ نے فَاعْفُ عَنْهُمْ انہیں معاف کریں, فَاعْفُ عَنْهُمْ انہیں معاف کریں. اور اس کے کہا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ان کی غلطیوں کی تلافی ہمارے یہاں کرا کریں, ہمارے پاس مغفرت ان کے لیے مانگا کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور ان سے مشورہ کریں. دیکھیے صحابہ کی مقدس جماعت کو کیسی عزتیں مل رہی ہیں, اور عزتیں مل رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. ان سے مشورہ کریے, ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریے, ان کے لیے مغفرت مانگیے, ہے نا. مشورہ کرنے کا حکم ہے صحابہ کی مقدس جماعت کے ساتھ. تو یہ صحابہ کی جماعت
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر قابل محبت کرتی تھی، اس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات آ گئی عزیز ساتھیوں، تو چند مثالیں بنتی ہی ہیں، چند مثالیں سننا ضروری ہے، اور نہ میں اسے بیان کیے بغیر رہ سکتا ہوں۔ بات محبت کی آ گئی، یہ واقعات آپ ضرور سن لیجیے گا۔ ایک عورت احد کے میدان کی لڑائی، گھمسان کی لڑائی، خون ریز معرکہ، جس میں مسلمانوں کو پسپائی جھیلنی پڑی، پیچھے رہ گئے۔ شروع میں تو پیر ان کے چلے رہے، لیکن یہ غلطی کی وجہ سے، ایک مخالفت کی وجہ سے اب انہیں نقصان جھیلنا پڑا۔ اب ہوا یہ کہ مسلمان لڑائی ختم ہوتے ہوتے پیچھے دھکیل دیے گئے اور بعض لوگ میدان سے بھاگنے بھی لگے، تو کئی ایک صحابہ شہید کر دیے گئے اور اہم صحابہ شہید کر دیے گئے۔ لگ بھگ کہا جاتا ہے 70 کی ان کی تعداد تھی۔ اور جب مدینہ میں ایک پیغام پہنچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شبیہ تھے جن کا نام تھا مصعب بن عمیر، وہ لڑائی کے دوران انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کی شفاعت کی وجہ سے صفوں میں بات پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی، اور یہ خبر مدینہ کو پہنچ گئی۔ تو مدینے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقدان پر بہت ہی بیقرار ہو گئے، اور بعد میں خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ یہ غلط خبر آپ کے پاس پہنچ گئی۔ تو میرے ہاتھ جب لشکر واپس آ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کی شہادت ہو گئی ان کے خاندان والے آئے، سب رو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے، کیونکہ اس معرکے میں حمزہ کی شہادت ہو گئی۔ بلکہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کے پاس وہ افراد ہیں جو اپنے موتا پر نوحہ خوانی کریں۔ یعنی عربوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو نوحہ خوانی کرتے ہیں، یعنی بیٹھ کر اس کے محاسن بیان کرتے ہیں، اچھائی بیان کرتے ہیں، اور دھاڑے مار مار کر روتے ہیں، سینہ ٹھونک ٹھونک کر روتے ہیں، کپڑے پھاڑ لیتے ہیں غم کے عالم میں، ہے نا۔ اب یہ وہ زمانہ تھا، اس عمل پر حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، ہے کہ نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے حمزہ کے لیے نوحہ مچانے والے نہیں ہیں۔ بعد میں اللہ نے حکم نازل کیا کہ نوحہ کرنا، یعنی غم میں، کسی کی وفات کے حزن میں، ملال میں اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، گالوں کو پیٹنا، کہا کہ سب جاہلیت کے طریقے ہیں۔ بعد میں حکم نازل ہوا۔ اب تو یہ تھا احد کے میدان میں مباح تھا، ابھی تک حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا، کیونکہ غم کا وہ ماحول غیر معمولی تھا۔ 70 بڑے بڑے صحابہ شہید کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم، ان کی وفات ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا۔ تو ہوا یہ کہ یہ رونے کا ماحول، غم کا ماحول ہے، اتنے میں لوگوں کو دھکیلتی ہوئی ایک بوڑھی عورت بھاگ کر آ رہی ہے، لوگوں کو دھکیلتے ہوئے ایک بوڑھی عورت آگے بڑھ رہی ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ اپنے بچے کی تلاش میں ہے، تو لوگوں نے جا کر کہا کہ آپ کے بچے کی شہادت ہو گئی، صبر کریے گا۔ پھر آگے بڑھ رہی ہے، لوگ آگے کہنے لگے کہ آپ کے شوہر کو بھی شہادت مل گئی ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی عورت آگے بڑھ رہی ہے۔ کوئی دوڑ کر آ کر کہا کہ تمہارے باپ بھی شہید کر دیے گئے ہیں، جام شہادت انہوں نے بھی نوش کر لی۔ یہ عورت پھر بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ لوگوں کا تعجب ہوا کہ کسی کے قریبی رشتہ دار کسی بھی عورت کے لیے ساری زندگی اس کا شوہر، اس کا لڑکا اور اس کے باپ ہوتے ہیں، یہ تینوں شہید ہو گئے، اس عورت کی تینوں کے تین شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی بےقرار ہے، آگے چل رہی ہے اور اس کی آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اماں جان آپ کس کی تلاش کر رہے ہیں؟ قربان جائیں ایسی صحابیات پر۔ پتہ ہے اس عورت نے کیا کہا؟ اس عورت نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، باپ مر گیا، بیٹا مر گیا، شوہر مر گیا، نہیں، یہ ساری چیزیں کمپنسیٹ ہو سکتی ہیں۔ اس عورت کی نظر میں کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ بتائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، خبر پہنچی تھی کہ آپ وفات پاتے ہیں، تو میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، اللہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کروا دیجئے، اللہ کے لیے ان کا دیدار کروا دیجئے۔ یہ کہہ کے بدک رہی ہے، بے قرار ہو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عمرو بن عاص نے دیکھو
وہاں ٹھہرے ہوئے محمد رسول اللہ. تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس عورت کی نظر پڑی تو اس نے کہا کل شیء بعدک جلل، آپ اگر سلامت ہیں ساری دنیا برباد ہو جائے کوئی فکر نہیں. آپ اگر سلامت ہیں ساری دنیا الٹ پھیر ہو جائے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. آپ سلامت ہیں تو بس. اللہ اکبر. اس عورت کے تعلق سے کیا کہہ دیجیے گا، کیا بتائیں، کیا یہ جو ایمان کا جذبہ ہے، یہ محبت کا جذبہ ہے، اسے کیسے بیان کریں تھے ساتھی، الفاظ ساتھ نہیں دیتے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کا عالم. حدیبیہ کا موقع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شروع کو مان لیا جہاں ظاہری طور پر مسلمانوں کی ہزیمت اور شکست تھی. یہ کہ بھائی مکے سے لوگ آئیں گے تو واپس کرنا پڑے گا، مدینے سے لوگ جائیں تو واپس نہیں کریں گے، اور اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اسے مان لیتے ہیں، اور ایسی حکمت عملی جو آگے چل کے فتح مکہ کی شکل میں رونمائی ظاہر ہوئی. بہرحال یہ جب حدیبیہ کا معاملہ ہو رہا تھا، بات چیت چل رہی تھی، ٹاکس چل رہے تھے، تو مشرکین نے مختلف افراد کو بھیجا. تو مشرکین نے بھیجا ایک صاحب کو جن کا نام تھا سہیل بن عمرو غالباً. وہ آئے، وہ مشرکین کے سرداروں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کے لڑکے جو ابو جندل مسلمان ہو گئے تھے ان کا بھی اس تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے. بہرحال موضوع یہ ہے کہ یہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے. اور یہ جب واپس گئے مشرکین کے سردار کے پاس، وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ واللہ لقد وفدت علی الملوک، اے لوگوں جان رکھیو میں ہر قسم کے بارگاہ میں حاضری دے چکا ہوں. میں قیصر کے مجالس میں جا چکا ہوں، ان کی درباروں کو دیکھ چکا ہوں، کسرا کے مجالس میں جا چکا ہوں، ان کے درباروں کو دیکھ چکا ہوں، اور ان لوگوں کو ان کے لیڈر کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. ان لیڈروں کو وہ کیسے محبت کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے. دنیا کے کوئی ایسے بڑے لوگ نہیں جن کی بارگاہ میں نہیں گیا. لیکن یاد رکھنا جتنی محبت محمد کے اصحاب محمد سے کرتے ہیں وہ ایسی مثال میں نے کہیں نہیں دیکھی. لوگوں نے پوچھا کہ ویسی کیسی محبت؟ کہا کہ ارے کیا پوچھ رہے ہو، ان میں سے ایک فرد ایسا نہیں جو محمد کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے کوئی ایسا فرد نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا ہو گفتگو کے دوران ان کی نظر نیچے ہوتی ہے. اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی قسم کا چوٹ نہ آئے اس کا بھرپور خیال کرتے ہیں. یہ اٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، یہ بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہاں تک کہ اگر یہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کو لے کر جسم میں مل لیتے ہیں. وہ اگر تھوکتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہتھیلی میں تھوکو. اگر وہ تھوکتے ہیں کہتے ہیں کہ ہتھیلی میں تھوکو اور اپنے جسم میں مل لیتے ہیں. بھائی صاحب میں نے کسی کو ایسی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. غیر معمولی محمد کے اصحاب ان سے کرتے ہیں، ایسی محبت میں نے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہاں ایسے ہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. کتنی ایسی مثالیں ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی لوگوں کی محبت تھی. محمد کی مثالیں بہت ہیں، واقعہ بیان کرتے جائیں تو کرتے رہ جائیں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میری محبت تمہارے ایمان کا شرط ہے. معنی یہ کہ اگر تم نے مجھ سے محبت نہیں کی، اللہ کے بعد میری محبت تمہارے نظر میں سب سے زیادہ نہیں رہی، یاد رکھنا تمہارا ایمان مقبول نہیں. عمر بن الخطاب نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ سے زیادہ چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ سے زیادہ چاہتا ہوں، میری نفس میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. اگر تم مجھے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتے یاد رکھنا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. تو تھوڑی دیر کے بعد عمر بن الخطاب سوچے، اصل میں انہیں تھوڑا مغالطہ ہو گیا تھا. ورنہ عمر بن الخطاب کے تعلق سے کہنا کہ وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دیتے ہیں یہ عقل قبول نہیں کرتی، نہ عقل و شرع.
یہاں پر ہوا یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا مغالطہ ہو گیا، تو تھوڑی دیر کے یہ سوچا، مغالطے سے باہر آئے، ایک کنفیوژن میں پڑے تھے، اس کنفیوژن سے باہر آئے اور کہا کہ ہاں رسول اللہ اب میں آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مشہور حدیث، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ اے لوگوں جان رکھو، ایمان کا شرط جان لو، ایمان مکمل ہونے کا ایک اہم نسخہ جان لو، وہ یہ ہے کہ میں اگر تمہارے پاس سب سے زیادہ محبوب تر نہیں ہوا اللہ کے بعد، اگرچہ کہ میں تمہارے بچوں سے زیادہ تمہارے پاس محبوب تر نہیں ہوا، تمہارے والدین سے زیادہ تمہارے پاس محبوب تر نہیں ہوا، اے لوگوں جان رکھو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کرنے کو ایمان کے شرط میں کنسیڈر کیا ہے۔ ایسی باتیں بعض صحابہ سنتے رہتے تھے، تو ایک صحابی ایک بار آئے اور بڑی عجیب و غریب التجا انہوں نے کی، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں جب تک آپ کو دیکھتا نہیں مجھے نیند نہیں آتی، میں گھر جاتا ہوں مجھے بہت بے قراری ہوتی ہے، میں آتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے اطمینان چین سکون نصیب ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ کی نظروں سے میری نظر ہٹے یہ مجھے برداشت نہیں، اس لیے میں روز آتا ہوں آپ کو دیکھ کر جاتا ہوں، کم از کم یہ جھلک تو آپ کی ہو جائے، بات چیت نہیں کر پائے، آپ اس کے ساتھ ملنے بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، کم از کم میں آپ کو دور سے دیکھ کر چلے جاتا ہوں۔ دیکھیے صحابہ کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، بس اتنی ان کی تعظیم و توقیر تھی کہ ایک بار ان کی جھلک نظر آ جائے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دیکھتا ہوں، یہی میری ساری امنگ ہے، لیکن اللہ کے رسول خواہش دیکھیے، ہے نا، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو دنیا میں ممکن ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول کیا ہوگا جب آپ کی وفات ہو جائے گی، کیا ہوگا جب ہماری وفات ہو جائے گی، آپ تو ٹھہرے رسول، آپ تو ٹھہرے خاتم النبیین، آپ کا مقام تو بہت بڑا ہے، سید الانبیاء ہیں آپ، تو آپ کی وفات ہوگی تو پھر آپ کو جو قیامت کے دن جنت میں جو فیسلٹیز ملے گی وہ تو ہائی کوالٹی وی آئی پی کی ہوگی، تو آپ کا مقام، آپ کا شمار بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوگا، میں ٹھہرا مسکین کمزور آدمی، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، کچے پکا ایمان ہے، اس عالم میں اللہ کے رسول دنیا میں تو ہو گیا ہے، لیکن آخرت میں کہیں اس سے محروم نہ ہو جائے، خواہش دیکھیے سبحان اللہ، دنیا میں تو ملاقات ہو گئی ہوتی رہتی ہے، لیکن آخرت میں ایسا کرنا ہوگا کہ اللہ کے رسول کیا مانا زندگی کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب معلوم نہیں تھا، ان کی بات تو صحیح ہے اور آرگیومنٹ تو بالکل صحیح ہے، کیونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کا تو شمار رسولوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ تو جنت کے اونچے مقامات میں ہوں گے، اونچے درجے پر ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آپ اس زمین پر رہ کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، زمین میں آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں، کتنے دور ہیں ستارے، ایسے جنت کے مقامات اتنے دور ہوتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں اگر مانگو اللہ کے پاس تو جنت الفردوس مانگنا، اذا سألتم الجنہ فاسأل الفردوس، اے لوگوں اگر جنت مانگتے ہو تو فردوس مانگنا، کیوں مانگنا؟ لأنها أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة، کہا کہ یہ سب سے اونچی جنت ہے اور سب کی درمیانی جنت ہے، یہاں سے ساری جنت کے نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور یہ صحابی جانتے ہیں، بڑی تعجب کی بات ہے کہ اتنا دور ہونے کے باوجود جنتی آپس میں کمیونیکیٹ کر لیں گے، پتہ نہیں وہاں پر کون سی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کام کر رہی ہوگی، ہے نا، ستاروں کی دنیا ہوگی، باقاعدہ کمیونیکیشن ہوگا، آپس میں بات چیت ہوگی، یہی کچھ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، احادیث میں پڑھتے ہیں، اور ایک دوسرے کو جانتے بھی ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اتنی بڑی مانگ مانگی ہے، تو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ بھی نہیں، خاموش رہے،
اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی قل من یطع اللہ ورسولہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، سچی اطاعت کرتے ہیں، اطاعت کے اصل معنی میں اطاعت کرتے ہیں، حقیقی معنی میں اطاعت کرتے ہیں، تو ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یہ لوگ اولئک مع الذین انعم علیہم، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا۔ کون لوگ؟ من الصدیقین والشہداء والصالحین، صدیقیت کے درجے کو جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں، شہداء کے درجے کو جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں، صالحین کے درجے کو جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کا شمار ہوگا، ان کے ساتھ ان کا شمار ہوگا۔ تو سبحان اللہ، یہ صحابی کو اطمینان ہوا، کم از کم یہ بھی ہو گیا کہ بھائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں دیکھا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے تھے، مجلس جیسے ہی ختم ہوئی ایک صحابی آئے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پکڑ کر کہا یا رسول اللہ، کتنے بھولے بندے کی سبحان اللہ، کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے، کوئی دوسرے کام میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ بھائی کون ہے بھائی جس نے قیامت کے بارے میں پوچھا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بلایا قریب آئے تو کہا ماذا اعددت لها، ٹھیک ہے تم نے جنت کے بارے میں پوچھ لیا، ویسے تم نے کیسی تیاری کر رکھی ہے؟ کیا ہے تمہاری تیاری؟ وہ نکلے ہوشیار آدمی، سوال تو بھولا مت تھا لیکن اس کے پیچھے ہوشیاری دیکھیے، کہا کہ یا رسول اللہ ما اعددت من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقہ، اللہ کے رسول بڑی خاص کوئی تیاری نہیں، ہماری وہی ٹوٹی پھوٹی نماز، وہی ٹوٹا پھوٹا روزہ، وہی ٹوٹا پھوٹا صدقہ، یہی اسی سے کام چل رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے بعد اس صحابی نے کہا رسول اللہ یہ میرے عبادات ہیں، لیکن یا رسول اللہ انی احب اللہ ورسولہ، کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ایک چیز ہے، ایک اچیومنٹ ہے جو میرے پاس ہے نا، یہ واقعی اچیومنٹ ہے۔ آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونا بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ آپ کی جو ہے 10 بنگلو ECR روڈ میں ہونا، یا پھر آپ کی بڑی بڑی عمارتیں OMR روڈ میں ہونا ہے نا، آپ کے پاس رینج روور، مرسیڈیز اور کیا بڑی گاڑی رائل رویس ہے نا، یہ جتنی بھی اس کی قسم کی گاڑیاں ہیں یہ اچیومنٹ نہیں ہے عزیز ساتھیو۔ اچیومنٹ یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، محبت ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، لیکن ایک چیز جو واقعی شامل ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد کہا المرء مع من احب، بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جسے وہ چاہتا ہے۔ اشارہ کیا ہے کہ بھائی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تمہاری محبت ہے ہمارے ساتھ، تو یاد رکھنا آپ ہمارے ساتھ ہوں گے قیامت میں۔ صحابہ کو یہ بہت فکر ہوا کرتی تھی کہ بھائی دنیا میں تو اللہ نے کرنے کا موقع دے دیا، مل رہے ہیں، بیٹھے ہیں جہاد میں، رزم میں، بزم میں، ہر معاملہ اپنے ساتھ میں، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس بچے کو دیکھیے، یہ صحابی کا نام تھا ربیعہ الاسلمی۔ یہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، عمر کوئی بڑی زیادہ نہیں تھی، 10-12 سال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اور جانتے ہیں صحابہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز اور اس سے جڑی ہوئی باتیں، اللہ اکبر، کیا باتیں دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، ہے نا؟ تو نماز اور نماز سے جڑی ہوئی چیزوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ اس تعلق سے کسی نے خدمت کر لیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں چسپا تھا۔ تو وہ ایک کہ بڑوں نے بتا دیا ہوگا کہ بھائی اگر تم قریب ہونا چاہتے ہو، دیکھا ہے کہ بچے کے اندر غیر معمولی انٹرسٹ ہے، غیر معمولی لگاؤ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو لوگوں نے ضرور بتایا ہوگا کہ بھائی جب تم وہ وضو کے لیے اٹھے ہیں تو پانی دے دینا، دیکھنا اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں تھے، پوری رات سوئے نہیں، انتظار کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی، اٹھا، پانی کو تلاش کیا، تو یہ دوڑے ایک لوٹا پانی لے کر پہنچ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیکھا، لوٹے کو لیا، وضو کیا، نماز پڑھی،
नमाज पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन बदला देने वाले थे, है कि नहीं? जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ भी करे बेहतरीन बदला देते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, किसी का एहसान अपने ऊपर रखते नहीं थे। इस बच्चे को बुलाया, बुलाकर कहा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? सोचे थी कि क्या मांगेगा बच्चा? खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, खेलने के लिए खिलौना, इससे बढ़कर ये कहाँ जा सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में इसे कुछ देना चाहते थे, कुछ पैसे, खाने पीने के सामान, पहनने ओढ़ने के सामान। लेकिन ये बच्चा बड़ा ही सही निकला। उसने कहा अम्मी या रसूल, कहा कि मुझे टाइम चाहिए। आपने तो ये ओपन ऑफर दिया है, क्या चाहिए? ये तो खतरनाक ऑफर है, इसे हम भरपूर फायदा उठाएंगे। कहा कि या रसूलल्लाह अम्मी, मुझे वक्त दीजिए, मैं सोच कर आता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब गैर जालिक, तुम सोचना चाहते हैं? हम सोच रहे थे। अब हो गए, अब रिवायत पर तो आता नहीं कि ये क्या हुआ, जरूर गए होंगे बड़ों के पास, बड़ों ने पीछे से फीडबैक दिया होगा कि भाई हाँ ये बेहतरीन मौका है, इसे जाया मत करो, मांग लो जो मांगना चाहते हो, और बता दिया होगा कि भाई क्या मांगना है ना? अब बताने वाले तो बड़े सहाबा होंगे। तो बात रिवायत में आता है कि एक दिन के बाद निकल आए, आकर कहा या रसूलल्लाह मैंने सोच लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि भाई कुछ पूछेगा, क्या पूछ सकता है, पूछे ले। तो वो सहाबी ने कहा अस्अलुका मुराफक़तक फिल जन्नह, कहा कि अल्लाह के रसूल मैं आपके साथ जन्नत में बिल्कुल शाना बशाना होना चाहता हूँ, आपका बगलगीर होना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। ये कहना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या पूछ रहे हो? अव गैर ज़ालिक, कोई दूसरी चीज, ऊँट चाहिए, खजूर चाहिए, कपड़े चाहिए? कहा नहीं नहीं नहीं, वही चाहिए, मैंने जो मांगा है या रसूलुल्लाह मुझे वही चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 पूछा कि भाई कोई दूसरी चीज पूछ लो, ये तो बहुत बड़ी बात तुमने कर ली, छोटी जबान बड़ी बात है, तुमने तो बड़ी मांग मांग ली, कोई दूसरी चीज? तो साहबी ने कहा कि नहीं या रसूलुल्लाह हुआ ज़ालिक, या रसूलुल्लाह मुझे वही चाहिए। अल्लाह अकबर, देखिए कितनी जबरदस्त बात, और मांगना दुनियावी चीज नहीं, इस बारगाह में जो भी मांगता है मिलता है कि जो भी आदमी मांगता है मिलता है, जानते हैं सब। ये अगर चाहते तो मांग सकते थे सब कुछ, लेकिन नहीं मांगा ना, इन्होंने तो आखिरत संभाल ली, आखिरत को जचा लिया। कहा कि अल्लाह के रसूल आपके साथ रहना चाहता हूँ। बहुत बड़ी मांग है, बहुत बड़ी मांग है। एक मर्तबा मूसा के साथ भी ये मसला पेश आया। एक औरत ने, एक बूढ़ी औरत ने, मूसा जब बनी इस्राइल छोड़ के लेके जा रहे थे, उन लोगों को लेके जा रहे थे, तो लोगों ने आकर कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत है कि जब बनी इस्राइल इजिप्ट छोड़ेगी, मिस्र छोड़ेगी, तो उन्हें मेरी नाश लेकर जाना चाहिए। और बाज़ रिवायत में बताया, उन्होंने कहा कि मेरी इस नाश को मुक़द्दस ज़मीन में दफन करें। अब बनी इस्राइल ठहरी, रोखरदान कौम, नाफरमान कौम, उन्होंने इस पर अमल नहीं किया, उनको मिस्र ही में दफन कर दिया था। अब जब मिस्र में दफन हो गए तो लोगों ने आके याद दिलाया, उलमा ने आके याद दिलाया कि ऐ मूसा, उनकी नाश इसी मिस्र में पड़ी हुई है, हमको लेकर जाना है। जानते हैं कि अनबिया अलैहिस्सलाम की नाश को मिट्टी खाती नहीं, और मूसा और यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरमियान 400-500 साल का फासला है। अब हुआ ये कि मूसा ने लोगों को बुलाकर कहा कि भाई जाओ, जाकर देखो कहाँ है। लोगों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं मालूम, हमने अपने बड़ों से सुना है कि एक औरत है जिसके पास इसका इल्म है। मूसा ने कहा कि लाओ फौरन लाओ, सोच क्या रखे। गए, एक बूढ़ी औरत को लाया जिसका पीठ में बूंज निकला हुआ है, यानी झुका हुआ है, आंवरों बड़े हैं, बूढ़ी खूसट है, लाठी थामकर पहुंच गई। मूसा ने कहा हाँ ये औरत के पास है। तो मूसा ने कहा कि अम्मा जान चलो बताओ कहाँ है यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र। पूरी खामोश है। मूसा ने कहा कि चलो बताओ कहाँ है कब्र, है ना। मूसा की आवाज से बने इस्राएल के पित्ते पानी हो जाते हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम तो कहा कि बताओ भाई कहाँ है। तो उस बूढ़ी औरत पता है क्या कहा। बूढ़ी औरत ने कहा कि एक शर्त पर। मूसा ने कहा तो मेरे साथ शर्त, इतनी जुर्रत, लेकिन बूढ़ी औरत है। मूसा ने कहा कि चलो क्या शर्त है बताओ। बूढ़ी ने कहा कि मैं आपके साथ जन्नत में रहना चाहता हूँ। मूसा ने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ी मांग है। कहा कि ये नहीं हो सकता। मूसा थे वो, उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता, ये शर्त हम मानते नहीं। भाई जो दूसरों को तलाश करो, शायद ये बूढ़ी अपनी बात नहीं मानेगी।
آسمان سے وہی آئی، اللہ اکبر، آسمان سے وہی آئی اور کہا یا موسیٰ اعطیہا، اے موسیٰ وہ جو مانگتی ہے دے دو، دینے والے ہم ہیں، وہ جو مانگتی ہے دے دو۔ تو موسیٰ نے کہا کہ یہ کون ہے بھائی؟ آسمان سے اس کے تعلقات ہے، چلو لے کر آؤ اسے۔ گئے اور پھر اس بوڑھی کو لے کر آئے اور بوڑھی کو کھڑا دیا، کہا کہ اماں جان آپ کی شرط کو ہم مانتے ہیں، چلو بتاؤ۔ وہ بعد میں وہ بوڑھی لے کر گئی بڑے اس تالاب کے پاس، کہا کہ اس کے پانی کو ہٹاؤ۔ لوگوں نے پانی ہٹایا، ایک کونے میں اشارہ کر کے بتایا کہ یہاں ہے ان کی نعش۔ کھولا تو یوسف علیہ السلام تر و تازہ نکل گئے اور وہ لے کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ تو یہاں پر موسیٰ نے کہا کہ بھائی نہیں، بہت بڑی مانگ ہے نا، چھوٹی کو بڑی بات ہو گئی ہے کہ نہیں۔ تو یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اخلاقی مجسمہ، نرم آدمی، لوگوں کو دھٹکارنے والے نہیں، کبھی لا بولنا نہیں جانتے تھے، نہیں بولنا نہیں جانتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ علیہ السلام سے کہا کہ ایک شرط پر، شرط کیا ہے؟ عینی علیہ بکثرۃ السجود، اگر تم اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، سجدے میں زیادہ سے زیادہ رہا کرو۔ معنی یہ کہ نماز کی پابندی ہو، سنتوں کی پابندی ہو، نفل کی پابندی ہو، تہجد کی پابندی ہو، تب جا کے سجدے زیادہ ہوتے ہیں، ورنہ خالی سجدے کا معنی نہیں اس کے اندر۔ سجدے زیادہ مطلب زیادہ نماز پڑھا کرو، زیادہ نماز پڑھا کرو تو آپ کو یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا تاکہ وہ اس مقام کو حاصل کرے۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ صحابی نے ضرور اس پر عمل کیا ہوگا اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سارے فیسلٹیز کو انجوائے کر رہے ہوں گے جو اللہ سبحانہ وتعالی انبیاء، شہداء، صالحین کو دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی، سب بات کرتے جائے تو نکلتی جائے۔ ایک مرتبہ عمر بن عاص سے لوگوں نے پوچھا کہ صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر بن عاص آپ تو بڑے چہیتے، بڑے خاص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ منسٹر گزرے ہیں، اللہ کے لیے بتا دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے۔ یہ ہر بندے مومن کی خواہش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، ہے نا۔ اس کے لیے ساری دنیا بیچ دیں، جو بھی کچھ سب کچھ بیچ دیں، ایک جھلک مل جائے، یہ بندے مومن کی خواہش ہوتی ہے۔ تو تابعین وہ آ کر عمر بن عاص سے پوچھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بتا دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ تو بتایا انہوں نے کیا کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا۔ عمر بن عاص نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ہم نے پوری نظر سے دیکھا ہی نہیں، جی بھر کے کبھی دیکھا نہیں، ہماری آنکھیں تو نیچی ہوتی ہیں، ہماری نگاہیں تو نیچی ہوتی ہیں، کس کی ضرورت ہے کہ صورت میں صورت دے کے گفتگو کرے، کس کی ضرورت ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، صاحب خاموشی کا سناٹا ہوتے تھے۔ کسی کے پاس روایت میں آیا جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہوتا کیا تھا، صحابہ ایسے سنتے گویا کہ ان کے سروں میں پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، خاموشی کا عالم، جو بھی ہو رہا ہے سیدھے اندر لے رہے۔ بعض لوگ تو الفاظ کے الفاظ یاد کر لیتے ہیں، بعض صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ایسے ہی یاد ہے انہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زبان انہیں یاد ہے، کیونکہ ویسے وہ سنا کرتے تھے۔ آدمی جتنا غور سے سنتا ہے، جتنا ڈیپ سے سنتا ہے، اتنی چیزوں سے یاد ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ جیسے میں مجلس میں بعض لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے ہی سنا کرتے تھے گویا کہ ان کے سروں میں پرندے بیٹھے ہیں، ادھر ادھر نہیں، سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں اسے پورا اندر لے رہے ہیں۔ تو عمر بن عاص کہتے ہیں کہ یہ ہم سے ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ، ناک، داڑھی، بال، گال، ماتھا، آنکھیں، آبرو، کان، ہاتھ، پیر، پیٹھ، پیٹ، پتہ ہے کس نے تفصیل بتائی؟ یہ ساری تفصیل بتانے والی ایک ایسی صحابیہ جو دیہاتوں میں رہتی تھی، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بڑی مشکل سے 2-3 مرتبہ ہوئی، جن کا نام تھا ام معبد الخزاعیہ، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور جس انداز سے اس عورت نے بتایا، اللہ اکبر، یہ کیمراز کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیو کیمراز کی ہلکی ضرورت نہیں ہے، وہ الفاظ پڑھیے، الفاظ کو دیکھیے، کتنے خوبصورت الفاظ، عمدہ عربی الفاظ، اور اس کے اندر ایسی تصویر کشی کہ کوئی کیمرہ ہے جو پورا ریکارڈ کر کے آپ کو بتا رہا ہے۔ تو بتانے والے کون ہیں؟ دور دراز کے لوگ، بالکل قریب لوگ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا بھی نہیں ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت کے ساتھ توقیر و تعظیم، محبت کے ساتھ غیر معمولی عزت، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو ہے محبت ہے ساتھیوں۔ اور اللہ نے کئی جگہ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وعشيرتكم احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره۔ اللہ نے کہا کہ اگر آپ کی نظر میں تمہاری باپوں کی محبت، تمہاری اولاد کی محبت، تمہارے بھائیوں کی محبت، تمہارے خانوادے کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے، اللہ کے راہ میں قربانی دینے سے زیادہ ہے، کیا ہوگا؟ فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو، کس کا؟ اللہ کے عذاب کا۔ محبت ان سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو عذاب کا انتظار کرو، یہ اللہ نہیں برداشت کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ کئی مقامات میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ نے صاف صاف اپنے الفاظ میں کہا کہ دیکھو نجات کی راہ یہی محمد رسول اللہ آپ کو بتائے گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ سبحان اللہ، صحابہ کی جو مقدس جماعت تھی، اچھا میں آپ کو ایک اہم نقطہ بتانا چاہتا ہوں، وقت پتہ نہیں ساتھ دے گا۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ جیسے کہ انٹروڈکشن میں برادر عمر سلیمان نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جو جشنیں منائی جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو بولیاں بولی جاتی ہیں، جو غلو، جو مغالہ جو کیا جاتا ہے، اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے سمجھا نہیں اسے۔ ہم تو ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، دلائل کے طور پر احادیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو غلو جائز نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا لا تغلوا فی دینکم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد ورسول وقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ یہ حدیث کہ میرے حق میں غلو مت کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا، یہ حادثہ ہم سناتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے وہ ان کی گال میں جھوٹ نہیں رہی تھی، یہ سارے دلائل وہ مانتے نہیں ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جو محمد کا تصور رکھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد الگ ہی ہے جو ہم بول رہے ہیں۔ ان کے یہاں نور کا کانسیپٹ ہے، ایک نور تھا جس کے پرزے ہوئے ایک ٹکڑا، اس پہ نور محمدی کہا جاتا ہے۔ میں نے بہت پہلے اس نور محمدی پر فلسفیانہ گفتگو اور تصوف کو لے کر اس میں بہت باتیں بتائی، اگر آپ سے پڑھ پڑے تو آپ ضرور سنیے گا، زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ ایک نقطہ میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ کہ ہم جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تصوف کے ارباب اسے محبت ماننے تیار نہیں، ان کے پاس تو محمد کچھ اور ہی ہے، ان کے پاس تو نور محمدی کا کانسیپٹ ہے نا۔ ہمارے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور مدینے میں ان کی وفات ہوئی، ان کے پاس تو محمد ازل سے ہے، محمد ازل سے ہے۔ اور یہ تعجب کریے گا کہ یہ رومیوں کا عقیدہ ہے، یہ پرانے ہندو مت میں اس کا شامل ہے کہ یہ چیز ہے جو ٹوٹی، اس کا ایک حصہ جسے وہ لوگ اپنے حساب سے کچھ نام دیتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے اس ٹکڑے کو کہا نور محمدی۔ اب یہ نور محمدی کا ٹکڑا کس سے نکلا؟ یہ اصل میں بڑے ٹکڑے سے نکلا۔ یہ بڑا ٹکڑا کیا ہے؟ یہی اللہ ہے۔ اب یہ جو نکلا یہ اللہ ہی کا حصہ ہے، اسی لیے تصوف کے آپ اندر دیکھیں گے وحدت الوجود، وحدت الشہود، الفنا فی اللہ، حلول الناسوت فی اللہ، یہ سارے جو کانسیپٹ جسے یہ لوگ مانتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ سن لیجیے گا، آج کے زمانے میں توحید کا سب سے بڑا مقابلہ شرک سے ہمیشہ رہا ہے، اس سے کوئی پنگا نہیں، یہ تو صحیح بات ہے، لیکن آج ہمارے یہاں اس ماحول میں تصوف کا بہت بڑا مقابلہ توحید سے ہے، توحید کا سے بہت بڑا مقابلہ تصوف سے ہے۔ یہی تصوف، یہی صوفیزم ہے جو لوگوں کو حقیقی چیزوں کو جاننے سے روکتی ہے۔ یہ تو ایک عالم ہی الگ ہے نا۔ آپ 1000 آیتیں بتائیں، 1000 احادیث بتائیں، وہ کچھ نہ کچھ گھمائیں گے پھرائیں گے، کیونکہ ان کے پاس نور کا عقیدہ اٹکا ہوا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اندر سے یہ مانتے ہیں کہ یہ محمد وہ نہیں صرف جو مکے میں آئے تھے، بلکہ یہ وہ ہے جو اللہ کا حصہ ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا احمد اور احد میں فرق کیا ہے؟ میم کا فرق ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
معراج میں گئے تو پردہ ہٹا تو دیکھا کیا؟ اندر آئینہ انہوں نے دیکھا، یعنی اسی کی طرح گھوم پھراتے ہیں وہ لوگ. تو ہم لوگ ہے نا قرآن حدیث دیتے ہیں، ان کے جال میں جو اتنی نہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو تو صرف ظاہری چیز معلوم ہے. جو بھی آپ تفسیر بتاتے ہیں، جو بھی آپ معنی بتاتے ہیں، یہ ظاہری معنی ہے. گہرائی اس کے اندر جو باطن معنی ہے یہ ہمارے ارباب بھی جانتے ہیں، یہ ہمارے جو تصوف کے بڑے ہیں ہے نا، ابن عربی، ابن سبعین، حلاج، یہی لوگ جانتے ہیں. تم لوگ کیا جانتے ہیں؟ اس لیے دیکھیے ان کے پاس ولی بننے کا طریقہ ہی الگ ہے. ہم کہتے رہتے ہیں کہ بھائی ولی وہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولی کی تعریف یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کی زندگی اختیار کیے، ان کے گال میں چوری کی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ولی ہمارے پاس وہی بن سکتا ہے جو مختلف مراحل طے کرے. پہلے اس کے پاس شریعت، پھر اس کے بعد طریقت، پھر اس کے بعد معرفت. یہ مراحل جو طے نہیں کرتا وہ ولی نہیں بن سکتا. اسی لیے ان کے پاس انتہائی بے عمل آدمی ولی بن سکتا ہے. نمازی نہیں، چہرے میں داڑھی نہیں. ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایسے میلاد نبی کے بات چیت میں، مناظروں میں ایک صاحب سے بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ چلو آپ ہے نا ہمارے بڑے سے گفتگو کرنا، ہمارے بڑے جو مناظرے کرنے آئے ان سے گفتگو کرنا، میں لے کر آتا ہوں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو. کہا کہ ہم آپ کے یہاں نہیں آئیں گے، یہ کامن جگہ. ٹھیک ہے، ہم نے کہا کامن جگہ آ جائیے. تو کامن جگہ آئے اور لا کر انہوں نے ایک صاحب کو بتایا. مجھے آج کا چہرہ یاد ہے، ان کے چہرے میں دور دور تک بال کے آثار نہیں ہیں، صفا چٹ شیو کیا ہوا ہے. جیسے چٹیل زمین ہوتی ہے نا، بالکل ویسے چٹیل چہرہ ہے. اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں جینس میں، اور اوپر سے بیلٹ لگائی ہوئی ہے. اور کہتے ہیں کہ ہمارے پیر ہیں، انہیں کی ہم بات مانتے ہیں. اور میں انہیں آیتیں سنا رہا ہوں، دلیل سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں. میں کہتا ہوں یہ قرآن کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ حقیقت نہیں جانتے. یہ آیت ہے، کہتے ہیں کہ آپ کو معرفت نصیب نہیں. جو بھی کہتا ہوں کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں جانتے. اب اس سے چکر معلوم ہوا کہ ہم جو آیات، احادیث، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے تصور میں بٹھائے ہوئے ہیں، ان کے پاس وہ کچھ اور ہے. تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، پہلے اس جگس کو کاٹنا پڑے گا کہ نہیں، نور محمدی پر ضرب لگائیے، تصوف پر ضرب لگائیے، کہ باقی مسائل ہو جائیں گے. یہی تو ہے نا جو اٹکا ہوا عقدہ تصوف صوفیزم، اور اس سے نکلتے ہیں غیر معمولی بھول بھولیے، وحدت الوجود، وحدت الشہود، پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ جو نور محمدی کا جو کانسیپٹ ہے عزیز ساتھیوں، یہی ہے جو ان کی گتھی میں، ان کی خمیر میں، ان کے رگ و ریشے میں رچ بس گیا ہے. جب تک آپ اسے توڑتے نہیں، یا انہیں آپ جو ہے بدعت سے نہیں روک سکتے، انہیں آپ شرک سے نہیں روک سکتے، یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. اور میں یہ بتا رہا تھا ان کے پاس ولی بننے کے لیے شرط نہیں کہ عمل کریں، وہ صرف یہ مراحل طے کریں بس. باعمل ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے باوجود ولی بن سکتا ہے آدمی. اسی لیے لوگوں نے پاگلوں کو ولی بنایا کہ نہیں بنایا، مجذوبوں کو ولی بنایا کہ نہیں بنایا، ہے نا. یہ سب تصوف کے بلبلیے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ تمام شکنجوں سے ہمیں بچائے. بہرحال تو عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اتباع کریں. صحابہ سے زیادہ ہم محبت کرنے والے بن نہیں سکتے. اگر کسی نے کہا کہ بھائی میری اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، ایسی محبت اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، جھوٹ. جتنی محبت یہ ایک نبی سے ہو سکتی ہے وہ صحابہ کی جماعت نے کر دکھایا. وہ محبت صحابہ کی مقدس جماعت نے کر دیا. ان سے بڑھ کر ہم اور آپ محبت کرنے والے ہو نہیں سکتے. اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں، ہے نا. جو بھی کہتے ہیں کہ ہم سے ذرا کوئی محبت کرنے والا نہیں، ہرگز نہیں. اسی لیے ان کے پاس محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ غلو کریں. جسے ہم غلو کرتے ہیں ان کے پاس وہ محبت ہے. جسے ہم غلو کا ڈیفینیشن بتاتے ہیں ان کے پاس تو وہ محبت ہے. آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غیب نہیں، وہ کہیں گے کہ جب تک آپ یہ نہیں مانتے آپ کی محبت ثابت نہیں. جب تک آپ یہ حد سے زیادہ ایکسٹریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جاتے نہیں، آپ کی محبت ہم قبول نہیں کریں گے. اسی لیے تو انہوں نے چونکہ محبت کا لفظ عام سا ہو گیا تو انہوں نے عشق کا لفظ استعمال کیا. کہا کہ ہم عاشقین رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں عشق ہے، ہم ان سے عشق کرتے ہیں. عشق کے مراحل، فلاں مراحل.
عشق کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہیں استعمال ہوا ہی نہیں عربی میں. وہ کہیں گے کہ نہیں، آپ کی محبت غیر مقبول ہے جب تک آپ عشق کے اس درجے کو نہیں پہنچتے. تو یاد رکھیے گا، یہ سارے کوئی بلے ہیں، یہ ساری فالتو باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں. اگر کہنے والا اس کی داڑھی چاہے جتنی بڑی ہو، کہنے والا چاہے اس کی ٹوپی کتنی بڑی ہو، وہ حق میں ہو نہیں سکتا. یہ سارے کے سارے تصوف کے آثار ہیں. کتاب و سنت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حدود اتباع پر ختم ہوتے ہیں. آپ چاہے جتنی بھی محبت کریں، اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اتباع کا مطلب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسے کریں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو چھوٹی بچیاں گا رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، چھوٹی بچیاں ہیں. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے میں تعریف کرنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احث علیہ التراب، جو آپ کے چہرے پر تعریف کرتا ہے اس پر مٹی مارو. ایک صحابی نے ایک کی تعریف کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہلکتا اہلکتا، اس نے تمہیں قتل کر دیا. تمہیں اسے چہرے پر تعریف نہیں کرنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر تعریف پسند نہیں کرتے، اور صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا. کبھی کبھار خال خال دو تین مثالیں ملتی ہیں، ورنہ یہ عام طریقہ تھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ بچیاں تعریف کر رہی تھی تو باتوں باتوں میں بچیوں نے کہا کہ ھذا نبی یعرف ما فی غد، ما فی غد، یہ وہ رسول ہے جسے کل کیا ہوگا معلوم ہے. حالانکہ بچیاں وہ تصوف کی فکر والی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب مکمل حاصل ہے، بیٹھے بیٹھے آنے والی پوری واقعات کو جان لیتے ہیں. یہ تصور نہیں ہے، یہ تو صحابہ ہے. بلکہ اس بچی کے خیال میں بات تھی کہ وہی آئے گی، کل کیا ہوگا بتا دے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں، ہے کہ نہیں، اور دوسری باتیں بتاتے ہیں کہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا. تو یہ تو صحابہ سنتے رہتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس بچی نے کہا کہ یہ ایک ایسی خصوصیت کے حامل ہیں کہ کل کیا ہوگا وہ آپ کو بتا دیں گے. حالانکہ اس بچی نے غلط نہیں کہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس کا معنی غلط لینے والے آئیں گے. تو فوراً کہا کہ اے بچی چھوڑ دو، دوسری بات کرو. بعض روایت میں آیا کہ جان رکھنا علم غیب اللہ ہی جانتا ہے، کل کیا ہوگا وہ جاننے والا اللہ ہی ہے. تو محبت حد سے زیادہ ہے، لیکن کہا کہ نہیں، اتباع کرو، اتباع کرو. محبت ہے، اس کا مظاہرہ کیا ہے؟ آپ اتباع کر کر دکھائیے. آپ کہتے ہیں کہ میں زیادہ محبت کرتا ہوں، چہرے میں داڑھی نہیں، کسے دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. محبت کا بڑا دعویٰ ہے نماز کی پابندی نہیں، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. محبت کا دعویٰ ہے آنکھوں کی حفاظت نہیں. محبت کا دعویٰ ہے عمل میں سنت نہیں. محبت کا دعویٰ ہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں. محبت کا دعویٰ ہے اخلاق اچھے نہیں. تو یہ سارے جھوٹے دعوے ہیں جو اللہ کے پاس نہیں چلتے. محبت ہے، چلیے اتباع کریے، چلیے نماز کی پابندی کر کر دکھائیے، چلیے چہرے میں داڑھی لے کر دکھائیے، چلیے کپڑے ٹخنے کے اوپر رکھ کر دکھائیے، چلیے تہجد پڑھ کر دکھائیے، چلیے اپنی بات چیت میں جھوٹ نکال کر دکھائیے، چلیے سچی تجارت کر کر دکھائیے. ہے نا، یہ سب آپ کے محبت کے مظاہرے ہیں. ایسے ہی محبت ہے. ورنہ صرف بکنا مجلسوں میں، ہے نا، بڑی بڑی باتیں کہنا، غلو کرنا، یہ آپ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ نے پہلے کہہ دیا یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ نے انہیں تو دھوکہ دے دیا ہے، اللہ نے انہیں دھوکہ دے دیا ہے. تو جی ساتھیوں، محبت کا دعویٰ ہو اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں ہو تو خواب خیالیاں ہیں، بیکار باتیں ہیں، قابل قبول چیز نہیں. اتباع کریے. محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتباع کر کر دکھائیے. اور ایک دوسرا زاویہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کا ہے، محبت کے تو دعوے ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں، لیکن بچہ کہتا ہے کہ میں فلان فلم سٹار کا فین ہوں. ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد شرم آنی چاہیے کسی کا فین بننے کے لیے. یہ اسٹارز کے فین بننا چاہتے ہیں. میں تو انہیں اسٹارز کہتا ہوں، اسٹارز نہیں. SCARS اسٹارز، یہ لوگ اسٹارز نہیں. ان سے کہیے کہ آپ مفت میں پکچر میں ایکٹنگ کریں. وہ تو 50 کروڑ لیتے ہیں نا، 100 کروڑ لیتے ہیں نا. اور ہمارے نوجوان ان کے پیچھے بینڈ باندھ لے کے گھوم رہے ہیں، ہم ان کے فین ہیں.
وہ اگر کراپ کاٹ لیتے یہ بھی کراپ کاٹ لیتے ہیں. اس کا چہرہ اگر جھمر جیسا ہوگا تو یہ بھی اپنا چہرہ جھمر بنا لیتے ہیں. وہ کپڑے پھاڑ کے پہنتے ہیں یہ بھی کپڑے پھاڑ کے پہنتے ہیں. ہمارے نوجوان بھائی صاحب اگر واقعی تم نے محمد رسول اللہ کہا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم نے کہا ہے, تو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیرو ماننا پڑے گا. ہم سب محمد رسول اللہ کے فین ہیں, ان کے ہم فین فالوئنگ ہیں, ان پر ہم نے جو ہے اپنی جان نچھاور کرنے کی بات کی ہے. وہی ہے ان کے پیچھے چلتے ہیں. اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ اسلام کا دعویٰ ہے, محمد رسول اللہ کے پیرو ہونے کا دعویٰ ہے, فلاں فلاں کے سٹارز بن کے گھوم رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد ویسٹرن ماڈل کو سیریس لگایا ہوا ہے. کسی مائیکل نے کسی ڈیوڈ نے کچھ کہہ دیا, حدیث سے زیادہ اس کی اہمیت. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا کہ نہیں اسٹیفن ہاکنگز کی فرمنگز یہ ہے. شرم آنی چاہیے تمہیں. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر قرآن کی آیت بتائی جا رہی ہے. آپ کو اسٹیفن چاہیے, آپ کو ڈیوڈ چاہیے, آپ کو مائیکل چاہیے, آپ کو شیطان چاہیے, آپ کو پتہ نہیں کیا کیا چاہیے. یہ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے. مسلمان ہو تو یہاں پر سب نگو کرو, یہاں سر جھکاؤ, اسے مانو. یہ سب بعد میں ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے بعض لوگ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی مائیکل ہیچ برڈ نے اپنی کتاب میں کی ہے. بھائی صاحب وہ کس کھیت کا مولی ہے, وہ کون ہے بتانے والا؟ ٹھیک ہے بتایا ہے, آپ کو اتنا زور کیوں آ رہا ہے؟ بھائی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کرنے کے لیے یہ کافروں کی ضرورت ہے؟ یاد رکھیے گا پورا یورپ بغیر کسی ایکسپشن کے, پورا یورپ, پورا امریکہ, وہاں جتنی بھی ترقیاں ہیں, وہاں جتنے بھی اخلاقیات ہیں, وہاں کے جتنے بھی کانسٹیٹیوشن ہیں, سبوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے فائدہ اٹھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا ہے. ان کے کانسٹیٹیوشن میں اتنی ساری باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے انہوں نے لیا ہے. ونسٹن چرچل جیسا آدمی وہ اپنے سٹیٹمنٹس میں کنڈم کرتا ہے کسے؟ یوزلی کو, انٹرسٹ کو. یاد رکھیے وہاں تک اس پیغام کو پہنچانے والے مسلمان علماء تھے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی تاثیر تھی. تو یہ جو سارا یورپ جس کے پیچھے ہمارے بعض لوگ ہے نا جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں, سوٹ بوٹ لگا کے گھومتے پھرتے ہیں اور کبھی کبھار اسلام کا بھی دعویٰ کرتے ہیں, انہیں شرم آنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ مشاہ ان لوگوں کو لا کر کھڑا کریں. یہ لوگ کس کھیل کی بولی کی کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا دعویٰ کرنے والے اتباع کریے ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لگا کے رکھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ایسے آپ لیکچرز بار بار سنتے رہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ورد ہے یہ بار بار ہوتے رہنا چاہیے, بار بار ہوتے رہنا چاہیے. جتنا آدمی سنتا ہے اتنا اس کا دل تار و تازہ ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی عزت کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی عزت کریں. مجھے بتائیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں, کتنی حدیث کی کتابوں کا مطالعہ آپ نے کیا؟ کم از کم کیا آپ نے 40 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ افسوس کہ ہم مسلمانوں کو ترکرو یاد ہے کہ نہیں, اس میں سے کئی کھول یاد ہے. پتہ نہیں کتنے جو ہے پیخور انگریز پوئٹس کے پوئٹری یاد ہے, اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کتنی یاد ہے, اس کے بارے میں کتنا ہم انفارمیشن رکھتے ہیں. ہم بار بار بخاری کا نام سنتے ہیں, ہم نے کبھی بخاری کو کھول کر دیکھا؟ اس کے اندر ترجمے موجود ہیں, اس کے سمرائز ورژن بھی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں بلکہ ان کی احادیث کو کھول کر دیکھنا چاہیے. بخاری کھول کر دیکھیے, مسلم کھول کر دیکھیے, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, یہ احادیث کی کتابیں بیٹھی ہیں, پڑھی ہوئی ہیں, آپ کا انتظار کر رہی ہیں. اسے کھول کر تو دیکھیں, کم از کم اس لیے کھولیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے. آپ کو بات سمجھ میں آتی نہیں آتی, کھول کر اسے دیکھیے. یہ بہت بڑے محدث گزرے جن کا نام تھا الامام الحاکم رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ان کی مجلس میں ان کے کسی اسٹوڈنٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا, محمد لکھا, صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اس کا انہوں نے شارٹ فارم لکھا. فوراً انہوں نے اپنے شاگرد کو پکڑ لیا, پکڑ کر کہا, اے طالب تجھے کیا معلوم, کیا تو جانتا ہے کہ میں نے
اس قلم سے 10 لاکھ مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے۔ اور کبھی کبھار میں حدیث کو لکھتا ہوں تاکہ اس صلوات کو لکھو، اس زمانے میں تو ٹائپنگ نہیں تھا، اس زمانے میں لکھتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے قلم نے 10 لاکھ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا معاملہ یہ کہ نام محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے زبان سے درود نہیں نکلتی۔ یاد رکھیے اگر آپ درود نہیں پڑھتے تو لعنت ہے، نعوذ باللہ، اللہ حفظ فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کا نام تھا محمد بن المنکدر، محمد بن المنکدر، اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری۔ ان کے شاگرد امام مالک تھے، کہتے ہیں کہ استاد جیسے ہی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھوڑی دیر کے لیے سسکتے، پھر حدیث پڑھ دو۔ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری۔ امام مالک جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے سیریس ہو جاتے تھے۔ اس سے پہلے تو کھیلتے رہتے، بات چیت ہوتی رہتی، ہنسی مذاق ہوتی رہتی ہے، اور جیسے زبان میں محمد رسول اللہ کا نام آئے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، ایک دم سیریس ہو جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، تو تا قیامت تک ان کا نام ہے۔ غیر معمولی عزت کی، غیر معمولی نام ان کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام رہے، یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعظیم توقیر کریے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ، اسے جب آدمی سنتا ہے اسے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ سچی محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، سچی لگاؤ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں، تاپ ہوتی ہے ان کے دل میں۔ بلکہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو جگہ لکھ دیا محبت کا تقاضا ہے، یعنی جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش ہو، اس حد تک ہو کہ ساری جائیداد کو ان کی ایک طرف رکھ دیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش کی طرف رکھ دیا جائے۔ اگر انہوں نے اپنی جائیداد کو چنا تو یہ محبت کا دعویٰ کرنا ان کا جھوٹ۔ یہ تو چاہیے کہیں کہ پوری دولت چلے جائے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہو جائے۔ دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی توفیق بخشے۔ دعا کریے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہمیں ہو جائے۔ اللہ سے دعا کریے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور آخر ایک بات بتا کے میں ختم کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ ان کی سیرت پڑھیں اور آپ کی شخصیت کو ڈیفینڈ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو اسے صحیح سیرت بھیجتے ہیں، کہیں گے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر بات کرنا۔ اور ہمارے معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توحید پر یہ عام سا معاملہ ہو گیا ہے، تو ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں تک پہنچانا یہ ہم اور آپ کا مشن ہونا چاہیے۔ جی ساتھیوں، ہم اور آپ کا مشن ہونا چاہیے کہ جتنا بھی ہمارا علاقہ ہے وہاں پر کوئی ایسا فرد نہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن نہیں جانتا ہو۔ ایسا مراکز کا مقصد یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف لوگوں تک پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جانیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی جانتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کی سیرت کو لے کر دشت دشت گھومیے، لوگوں تک پہنچائیے۔ اسے جتنا آپ آسان کر سکتے ہیں، جتنی ٹیکنالوجی آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، سارا اس میں لگائیے تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچتا رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، وہ احادیث کی کتابوں کو اپنے گھر میں رکھیں، اپنے گھر میں رکھیں کتابوں کو، ہے نا۔ بعض لوگوں کو کتابوں سے نفرت ہوتی ہے، ان کتابوں کو آپ اپنے گھر میں رکھیے گا، ضرور کوئی پیدا ہوگا ان کتابوں کو پڑھے گا، ضرور کوئی پیدا ہوگا ان کتابوں کا مطالعہ کرے گا۔ اپنے گھر میں احادیث کی کتابوں کو رکھیے، اسی لیے کہا گیا جس کے گھر میں شمائل ترمذی ہے، یہ کتاب ہے شمائل ترمذی کا، یہ کی کتاب اگر کسی کے گھر میں ہے اس کے پاس تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسی کتابیں گھروں میں رکھا کریے گا تاکہ ان کتابوں کو دیکھ کر ہمارے لیے ایک درس تازہ ہو جائے۔ تو بہرحال محبت کے تعلق سے اور لمبی گفتگو ہو سکتی ہے اور لمبے تقاضے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جتنا
जोड़ मोड़ के आपके सामने लाने की कोशिश की है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए। और आखिर में मैं ECWC ये जो इदारा है इनकी मैं जो है तारीफ करता हूँ, इन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने एक बेहतरीन कोशिश की और इसकी ज़रूरत थी। इस इलाके में ऐसे इदारे की ज़रूरत है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। ये जो इदारा है इसकी तरक्की में आप तमाम हजरात को जुड़ना चाहिए, वक्त देना चाहिए। याद रखिएगा, इदारे उस वक्त पनपते हैं जब इसके लिए मर मिटने के लिए चंद अफराद पैदा होते हैं। सरसरी आप आए गए, व्हाइट कॉलर आपका रिलेशन है तो पनपते नहीं इदारे, ऐसे तो इदारे बनते हैं और बन भी जाते हैं। अगर कोई इदारा आपको पनपाना चाहते हैं तो ऐसा आप जो है खून और मिट्टी का ताल्लुक पैदा करिएगा। इसके लिए आप हर किस्म की तकलीफ झेलिएगा, तब जाके ऐसी चीजें बनती है। तो मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मुबारकबाद देता हूँ और काफी खुशी हुई। आप लोग काबिल तारीफ हैं कि आपने एक बेहतरीन मेहनत की है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी हजरात इसके साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया और आखिरत के मामला उनके हल कर दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस इदारे को और आगे बढ़ाए, इसमें चांद लगाए और इस इदारे को, इस खित्ते का एक बाबरकत इदारा बनाए जिसके ज़रिए से लोगों को फ़ायदा हो और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम और आपकी मेहनत को कबूल फरमाए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करें। हज़ा बिल्लाहि तौफ़ीक़ व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। शेखना अज़ीज़ बारक फ़ीकुम व नफ़अ बिकुम अल-उम्मत वद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं शेख मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मौजू पर बहुत सी गहरी बातें कही हैं। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ हम सबको नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। की ज़िंदगी और उनके अहादीस का मर्तबा और मकाम इतना आला और ऊंचा है, जैसा कि शेख मोहतरम ने बताया कि मुझे याद आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के ऊपर रिसर्च करने वाले बड़े बड़े उलमा में से जो कंटेम्पररी है उसमें से अल्लामा मोहम्मद नासिरुद्दीन अल-अल्बानी रहमतुल्लाहि अलैह सबसे बड़ा नाम पाया जाता है। और शायद ही दुनिया का कोई ऐसा मिंबर हो जहाँ पर ख़तीब होकर कोई आदमी खड़ कर हसनहुल अल्बानी, ज़अफ़हुल अल्बानी, सहाहुल अल्बानी न कहे। आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में इतनी मेहनत की कि अल्लाह ताला ने उनका नाम अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों के साथ ऐसा जोड़ दिया है कि वो अथॉरिटी बनकर रह गए। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम मेहनतों को कबूल फरमाए और जो भी टूटी फूटी मेहनतें हैं अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत अता फरमाए और इखलास और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। शेख मोहतरम की हाज़िरी चुके हैं और अज़ान के लिए 7-8 मिनट है, तो अगर कोई सवालात हैं तो शेख के पास हम लोग रख सकते हैं। 8:30 को अज़ान है और 8:45 पर जमात है। चूँकि सारी मसाजिद में इशा की नमाज़ हो चुकी है, गुजारिश करते हैं कि लोग यहाँ इशा की नमाज़ अदा करके जाएँ और जो 15-20 मिनट बाकी हैं उसमें शेख की जो है ना हाज़िरी का फ़ायदा उठाया जाए। कोई भी अगर सवालात हैं, दीनी सवालात इस मौजू पर भी किए और मौजू पर भी हैं, तो आप जो है ना शेख के सामने रख सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। एक मुद्दा बयान किया है, एक शिकायत के तौर पर उन्होंने पेश की है कि हमारे माशरे में बाज़ ऐसे भी लोग हैं, बाज़ जमातों के ऐसे भी लोग हैं जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में तौहीन आमेज़ जुमले इस्तेमाल करते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीधे से तौहीन करते हैं। उन तौहीनों में जो आमतौर पर सुने आता है कि दौरान गुफ्तगू किसी भी हदीस को ज़ईफ़ करार देते हैं। वो साहब को उस हदीस के बारे में नॉलेज होता ही नहीं, फ़ौरन अपने अक़ल को लड़ाते हैं, सीधे सीधे हदीस को ज़ईफ़ करार देते हैं।
بخاری کی روایت ہو، مسلم کی روایت ہو، مستند روایت ہو، ان تمام روایتوں کو انہوں نے بطور کھلواڑ سمجھ رکھا ہے اور سیدھے سیدھے ضعیف قرار دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین سے پیش آتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، جس کسی نے بھی احادیث کے ساتھ کھلواڑ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین کیا، یہ کفر ہے. یہ کفر ہے اور کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے. جب بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ادب و احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں، احادیث کے ساتھ ادب و احترام کا نام لیں. اور جو بھی علماء اس میدان سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی ادب و احترام کے ساتھ نام لینا چاہیے. تو افسوس کہ ایسے بھی لوگ شروع ہوئے، لیکن دعویٰ دیکھیے توحید کا ہے، دعویٰ توحید کا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ساتھ کھلواڑ. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ایسے لوگوں سے دور ہی رہیے گا. میں آپ کو ایک اہم نقطہ بتا دیتا ہوں. دیکھیے، کتاب و سنت کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں. کون نہیں؟ یہاں تک شیعہ بھی کرتے ہیں. کتاب و سنت کی اتباع کرنا چاہیے، ہم کتاب و سنت کو ماننے والے، یہ دعویٰ کرنے والے شیعہ حضرات بھی ہیں. خطرناک باطل فکر رکھنے والے بعض باطل فرقے بھی ہیں. لیکن یاد رکھ لیجیے، کتاب و سنت اگر آپ صحابہ تابعین سلف الصالحین کے فہم، ان کی سمجھ سے اگر آپ کاٹیں گے تو آیات کے کوئی بھی معنی آپ دے دیجیے. احادیث تو وہ قوالب ہیں جس میں آپ اپنے معنی ٹھونس سکتے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں احادیث بیان کیا اور کوئی نہ کوئی ایک معنی بتا دیا ہے نا، اور اس کے بعد کوئی آیت پڑھی اور کوئی اپنے منمانی معنی بیان کر دیے. تو یاد رکھ لیجیے، کتاب و سنت کا دعویٰ صرف کرنا کافی نہیں. یہ تو ہر آدمی کرتا ہے، ہر فرقہ کرتا ہے. ساتھ ساتھ فہم سلف الصالحین کا یہ بہت ضروری ہے. کتاب و سنت کو ویسے ہی سمجھیے گا جیسے سلف الصالحین نے سمجھا ہے، کیونکہ ان کی سمجھ نے انہیں جنت پہنچا دی، کیونکہ ان کی سمجھ نے انہیں آخرت میں بڑا مرتبہ عطا کر دیا. تو وہ نہج پر چل کے ہم بھی اسی چیز کو حاصل کر لیں گے. اس سے ایکسٹرا کیا چاہیے آپ کو؟ جنہیں اللہ نے کہا قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اس سے بڑا مقام کسی اور کا ہو نہیں سکتا. تو انہوں نے اس سمجھ کو رکھ کر، اس سمجھ کی بنیاد پر انہوں نے جنت حاصل کی. وہ سمجھ ہمارے لیے کافی ہے. نہ نئے طریقے، نہ نئی سوچ، نئے یہ لمب باتیں، ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. نئے ڈسکوریز، نئے انوینشنز، یہ تو ہمارے پاس جیسے ہم چائے پیتے ہیں، جیسے سائڈ ڈش ہوتا ہے، ویسے اس کی مثال ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، اس سے آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا ہے کہ نہیں. تو اس نقطے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. گمراہی سے بچ جاؤ گے، گمراہی سے بچ جاؤ گے. کیا ہے کہ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے آئے، چیک کریے گا کہ اس آیت کی سمجھ کیا تھی صحابہ کے پاس، اس آیت کو تابعین نے کیسے سمجھا، سلف الصالحین کے تفسیروں میں اس آیت کا کیا معنی. پہلا ہی. دوسرا، احادیث اگر آئے تو ان احادیث کو کیسے سمجھا گیا، کیسے تابعین نے تبع تابعین نے سمجھا. ہاں اگر ان کے درمیان اختلاف ہے، اس اختلاف کو ماننے کا کوئی حرج نہیں، اس اختلاف کو ماننے میں کوئی حرج نہیں. نہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم کہتے ہو کہ مان لو، لیکن صحابہ کے درمیان اختلاف تھا، تابعین کے درمیان اختلاف تھا، اور اسی کو بنیاد بنا کے صحابہ کی ذات پر کیچڑ اچھالنا، یہ بھی تو ہم دیکھتے ہیں. یاد رکھیے، وہ لوگ بشر تھے، وہ لوگ انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئی، لیکن دین کے معاملے میں کبھی نہیں ہوئی. وہ اخلاص سے خالی نہیں تھے. دین کے معاملے میں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہاں ان میں سے گنہگار رہے ہیں، ان میں سے بعض لوگ غلطی کرنے والے رہے ہیں، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. لیکن جو بڑے صحابہ تھے، صحابہ کے جو علماء تھے، ان سے ایسی چیزیں ثابت نہیں. لیکن دین کے معاملے میں جھوٹ ان سے ثابت نہیں. اسی لیے محدثین نے بالاتفاق کہا الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ پورے کے پورے قابل اعتبار ہیں. تو ان کی جو سمجھ ہے وہ سمجھ ہمارے لیے کافی ہے. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں توحید کا نام لے کے جو لوگ ہیں نا ناچ رہے ہیں اور دین کو کھلواڑ بنا رکھا ہے، کبھی انبیاء علیہ السلام پر طعن و تشنیع، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین، ان کے حدیث کا ٹھٹا مذاق، صحابہ کے ساتھ ٹھٹا مذاق، تابعین کے ساتھ ٹھٹا مذاق. سبحان اللہ، جو لوگوں نے ٹھٹا مذاق اڑایا، اللہ نے انہیں ٹھٹا مذاق کا ایک مقام بنا دیا. لوگ انہیں دیکھ کر اتنا ہنستے ہیں کہ پیٹ درد سے پامال ہو گئے، ہے نا. تو اس لیے عزیز ساتھیوں، ایسے لوگوں سے دور رہیے گا. جہاں کہیں بھی آپ نے دیکھا کہ فلاں عالم قرآن سنا رہے ہیں، فلاں عالم احادیث سنا رہے ہیں، لیکن اپنے مرضی کے معنی چڑھا رہے ہیں، تو جان لیجیے گا کہ گمراہی ہے. یہ نوٹ کریے گا کہ عالم صاحب حدیث بتا رہے ہیں، قرآن کی آیت بتا رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ کیا یہ سلف الصالحین کی نہج کے اتباع کرنے والے ہیں؟
کیا ان آیات کو ان حدیث کو سلف صالحین کے تعلیمات کی روشنی میں سمجھتے ہیں جانتے ہیں تو وہی قابل اتباع عالم ہے، ورنہ یہ بکو بکنے والے ہذیان کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے نا۔ یہ تو نبی پیدا ہو گیا، لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس نبوت ثابت کرنے کے لیے کون سی بڑی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے فائنڈنگز یہ ہیں کہ امریکہ اور فرانس یہ دونوں دجال ہیں۔ واہ! میں نے کہا کہ واہ کیا فائنڈنگز ہے، ماشاءاللہ۔ اور آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں؟ کہا کہ دجال کی جو سواری تھی یہی اصل میں فائٹر جیٹ ہے۔ واہ! میں نے کہا کہ ایک 16 آپ کا مس ہو گیا ہے نا، دوسرے آپ کے تیار، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یہ دو تین فائنڈنگز ہیں اور نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ اللہ اکبر! مجھے تو عربی کا محاورہ یاد آتا ہے، اس میں شاید ایک ہے نا حکیم کہتے ہیں لکل ساقط لاقط، ہر گری ہوئی چیز کو اٹھانے والے ہیں، ہم کو اٹھانے والوں کو دیکھنا نہیں ہے۔ جو بھی جو سڑک بکری ہے فائدہ مند ہو یا نہ ہو لیکن اٹھانے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ویسے ہر چیز کے پیچھے چلنے والوں کی تعداد کم نہیں ہوتی، بڑی تعداد ہوتی ہے، اور ہر نئی چیز پسندیدہ ہے نا۔ بعض لوگوں کو انوینشن میں مزہ آتا ہے، نئی چیز ہو، کچھ نیا بتائیں، کچھ نئی ڈسکوری ہو ہے نا۔ آپ کی ڈسکوری آپ کے لیے سلامت ہے، آپ کی انوینشنز آپ کے لیے سلامت ہے جب تک آپ دین کے علاوہ کر رہے ہیں۔ دین میں انوینشنز کریں گے، ڈسکوریز کریں گے تو آپ کا ذرا برابر بھی اعتبار نہیں ہے، آپ ہمارے نظر میں فالتو ہیں اور آپ کی باتیں علم بلند ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم اور آپ کو فہم سلف صالحین کی توفیق عطا کرے۔ یہ پہلا ٹکڑا ہے۔ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یا یہ کوشچن ایسا ہے، اللہ کے رسول اگر صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحیح ہے تو انسانیت ممکن ہے کیا؟ ایسا پوچھنے والے تو یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض حضرات کوئی بھی ہمارے صوفی حضرات ہیں، لولا کا ما خلق اللہ الارض، ہے نا، آپ نہیں ہوتے اللہ زمین نہیں بنا، آپ نہیں ہوتے تو ساری کائنات نہیں ہوتی۔ یہی لوگوں کا کانسیپٹ ہے۔ اصل میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ نور محمدی ہے، وہ ٹوٹے تو زمین نکلا، وہ ٹوٹے تو آسمان نکلا، وہ ٹوٹے تو حجر شجر وجود میں آئے۔ یہی کانسیپٹ کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں لوگ، اس کانسیپٹ کو توڑنا ہے، اس کا آپ کو گہرائی سے مطالعہ کرنا ہے، تب جا کے یہ دوسرے بہکی باتوں کے معنی آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ ورنہ آپ حدیث بتاتے جائیے، قرآن کی آیتیں بتاتی جائیے اور وہ چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس جنس کو توڑیے گا۔ نور محمدی کا جو کانسیپٹ ہے بتائیے گا کہاں ہے، یہ کس حدیث سے ثابت ہے، یہ موضوع روایتوں میں اس چیز کا ذکر آیا ہے۔ بہرحال یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو ہے لولا کا یعنی آپ اگر نہ ہوتے تو سارا زمین نہ ہوتا، یہی صوفیزم کا بنا کرتا ہے ان لوگوں کے انوینشن سے۔ قرآن میں حدیث میں اس تعلق سے کچھ بھی ذکر نہیں ہے، قرآن حدیث میں اس تعلق سے کچھ بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہم نے انسان اور جن کو بنایا ہماری عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، ہے نا۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے اے انسانوں ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے نا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے آدم کے اولاد کو عزت بخشی، خوشی میں اور خشکی میں تری میں ہم نے چلایا اور بہترین میوے بطور غذا انہیں دیا ہے، تو اللہ نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ لیکن کہیں پر بھی نہیں کہا گیا کہ ساری چیزیں وجود میں نہیں آتی اگر آپ نہ ہوتے۔ تو یہ بالکل نئی بات، نئی سوچ، نیا فکر جو صوفیزم کے پیٹ سے نکلا ہے، کتاب و سنت میں اس کا تصور بھی نہیں۔ اسے اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیجیے گا۔ واللہ اعلم۔ آپ بتائیں کہ حدیث ہمیں ایکسیس ہے آج کے زمانے میں، بخاری مسلم حدیث ایکسیس ہے، لیکن اس حدیث صحابہ کی سمجھ سے ہم سمجھنا چاہیے، اس کا ایکسیس ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ ہاں بہترین سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ احادیث کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے کہا کہ ان احادیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی سمجھ چاہیے، تو یہ صحابہ کی سمجھ ہمیں کہاں ملے گی، اس کا ہمیں کیا ایکسیس ہوگا؟ بہترین سوال ہے۔ دیکھیے صحابہ کی سمجھ، صحابہ کے اقوال کو کہتے ہیں الآثار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اسے کہتے ہیں الاحادیث، صحابہ تابعین ان کے اقوال، ان کی سمجھ، ان کی باتوں کو کہتے ہیں الآثار۔ اس کے لیے مستقل کتابیں، جیسے احادیث میں کتابیں ہیں ویسے اس کے لیے مستقل کتابیں۔ سب سے مشہور کتاب مصنف ابن عبد الرزاق، ایک دوسرا مصنف ابن ابی شیبہ، یہ دو اہم مرجع ہیں آثار کلیکٹ کرنے کے، دونوں 25-25 والوں میں ہیں، ہے نا، زیادہ نہیں، 25-25 والوں میں
یہ پورے آثار آپ کو مل جائیں گے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ امام طبری کے معانی الآثار انہوں نے بھی اس تعلق سے لکھا ہے. تو جیسے آپ دیکھیں کہ احادیث پہ کام ہوا ہے ویسے آثار میں بھی کام ہوا ہے. اس میں بھی صحیح، اس میں بھی ضعیف، اس میں بھی موضوع، اس میں بھی صحابی کا نام لے کے کسی نے کچھ کہہ دیا، اس پر بھی حدیث میں تحقیق کیا، پکڑ کے کان پکڑا، کہا کہ تم نے خود سنا ہے نا، تو اس پر بھی تحقیقی کام ہوا ہے. اور حدیث کی قسموں میں ایک قسم ہے حدیث موقوف ہے نا، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث منقطع. سند کے کنیکشن کے اعتبار سے اہل علم نے اس حدیث کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. حدیث مرفوع جو سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹڈ ہے. حدیث موقوف جو کسی صحابہ پر جا کے چین ختم ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں حدیث موقوف. اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے، آپ کو جو ہے اسے جاننا پڑے گا. تو آپ نے جو سوال کیا، یہ جو جواب جو ہمارے ذہن میں آیا ہم نے دینے کی کوشش کروں گا. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.